قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ اور ہم جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت، امن اور سلامتی عطا فرمائے۔ مطالبات قرآن سیریز کئی عرصے سے جاری الحمدللہ رب العالمین، اور آج اس کا آخری باقاعدہ درس جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آخری باقاعدہ درس اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس نشست کے بعد ایک اور ایپیسوڈ بھی خلاصے کے طور پر پوری سیریز کے اعتبار سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورۃ الحدید آپ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ سے مخاطبت ہے، اور امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا، اور ان ذمہ داریوں سے فرار اختیار کیا جاتا ہے یا تو دنیا کی محبت میں ڈوب کر، یا ترک دنیا رہبانیت اختیار کر کے۔ یہ تفسیرات پچھلے نشست میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ مطالبات قرآن سیریز کا باقاعدہ آخری درس ہے، جس میں ہم سورہ حدید کی آخری دو آیات، آیت نمبر 28 اور 29 کا انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے۔ تو حصہ ششم یعنی چھٹا اور آخری حصہ مطالبات قرآن سیریز کا، اور درس ہفتم کا دوسرا حصہ ہے، 7واں درس ہے، اور 4 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 26 تا 29۔ گزشتہ نشست میں ہم نے آیت نمبر 26 اور 27 کا مطالعہ کیا، تفصیل سے رہبانیت کا ذکر بھی وہاں آیا۔ تو آج درس ہفتم یعنی 7ویں درس کا دوسرا حصہ ہے، اور یہاں اہل ایمان اور اہل کتاب سے خطاب ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ سورۃ الحدید کی آخری دو آیات، آیات 28 اور 29 کا مطالعہ انشاءاللہ آج کے نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم سب کی یاد دہانی کے لیے چھٹا حصہ، آخری حصہ مطالبات قرآن سیریز کا سورۃ الحدید پر مشتمل امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، ان کا تذکرہ۔ تو ابھی آخری درس ہفتم، جس میں رہبانیت یعنی دین کے تقاضوں سے فرار کی راہ اختیار کرنا، اس پر کلام پچھلے نشست میں ہوا۔ اب اس 7ویں درس کے دوسرے حصے کا آج مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور آخری دو آیات سورہ حدید کی آیات 28 اور 29 آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے تلاوت کرتے ہیں سورہ حدید کی آیت نمبر 28 کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اس آیت کا ترجمہ اور تشریح آگے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آیات کا تجزیہ موضوعات کی تفسیر کے اعتبار سے دہرا لیتے ہیں۔ پہلی 6 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا، ذات و صفات باری تعالیٰ کا تذکرہ، بہت جامع بیان اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے تعلق سے ہمارے سامنے آیا۔ اس کے بعد آیات 7 تا 11 میں دین اسلام کے تقاضے، ایمان اور انفاق کا تقاضا، یہی 2 اہم تقاضے جو صورت میں ہمارے سامنے آئے، اور گویا حقیقی ایمان کا حصول اور انفاق میں جان، مال، وقت، صلاحیت سب کچھ لگانا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے تفصیلات ہمارے سامنے آئیں۔ پھر آیات 12 تا 15 میں دین کے تقاضے اور انجام آخرت، حقیقی ایمان والوں کا حسین انجام جنت میں، اور منافقین کا ٹھکانہ جہنم میں۔ آیات 16 تا 19 میں قرب الہی کے حصول کا راستہ پہلے تو ہلایا گیا، اب بھی وقت نہیں آئے کہ تمہارے دل کانپ اٹھے اللہ کی یاد سے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کچھ رمق اگر باقی ہے تو آؤ ہم بتائیں، مال کی محبت کو دل سے نکالو گے تو ایمان کی دولت تمہیں ملے گی، نور قرآن سے تمہیں نور ایمان ملے گا، اور مال کی محبت دل سے نکالنے کا طریقہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا بتایا گیا۔ پھر آیات 20 سے 24 میں حیات دنیا اور اس کے حوادث کا بیان، دنیا کی حقیقت کو بیان کر دیا کہ جس کی محبت میں ڈوب کر بندہ دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتا ہے۔ آیت نمبر 25 بہت انقلابی پیغام ہمارے سامنے آیا، تمام رسولوں کا مشن، نظام عدل کا قیام، جسٹس کا
قائم کیا جانا، یہ پیغمبروں کا انقلابی مشن جو آج ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے، اسی کے لیے ایمان اور انفاق کے تقاضے پہلے ہمارے سامنے آئے۔ اور اب آخری آیات 26 سے 29، رہبانیت یعنی ترک دنیا، دین کے تقاضوں سے فرار کی راہ، یہ دوسرا پہلو، دنیا کو ترک کر دینا، کونے خدرے میں جا کر بیٹھ جانا، اپنی ذاتی نیکی میں مبتلا رہنا اور مصروف عمل رہنا، اور اللہ کے دین کی جد و جہد نہ کرنا کہ اس کو غالب کیا جائے اور منکرات کو مٹانے کی کوشش نہ کی جائے، اس رہبانیت پر ہم نے کلام کیا۔ البتہ دو آیات جو رہتی ہیں، آیات 28 اور 29، اب ان کا انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے۔ اب آئیے آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سورہ حدید کی آیت نمبر 28 کے ترجمے سے۔ ارشاد ہوا، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ دے گا تمہیں دو حصے اپنی رحمت سے، ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور دے گا تمہیں وہ نور جس کے ساتھ تم چل سکو گے، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سورہ حدید آیت نمبر 28 کا ترجمہ۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ مخاطب دو گروہ ہیں، بڑا خوبصورت مقام قرآن کریم کا، جہاں ایک سے زائد گروہوں سے مخاطبت ہے، دو گروہ یہاں مخاطب ایڈریسی ہیں۔ سورت کے اختتام اور موضوع کے اعتبار سے مسلمان، پوری صورت میں ایمان والوں سے مخاطبت چلی آ رہی ہے، اہل ایمان سے مخاطبت چلی آ رہی ہے، ان سے حقیقی ایمان کے حصول اور انفاق کرنے کے تقاضوں کا بیان تفصیل سے آیا، عدل کے نفاذ کی جد و جہد کا مطالبہ اور تقاضا ہمارے سامنے آیا۔ اس پوری صورت کے مزاج کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے، اختتام کے اعتبار سے یہ مخاطبت ہو رہی ہے ایمان والوں سے، مسلمانوں سے۔ البتہ پچھلی آیت کے ربط کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ نصارہ سے خطاب ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ میں یہ امکانات ہوتے ہیں کہ ایک سے زیادہ تشریح کے امکانات ہوں، اور وہ بات اپنی اپنی جگہ درست ہوا کرتی ہے۔ آئیے اس کی تھوڑی سی وضاحت مزید آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دونوں مخاطبین کو تقوی اختیار کرنے کا حکم، ایمان والے جو نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کو مانتے ان سے بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم۔ تقوی کیا ہے ہم پہلے بھی سمجھتے آئے، مزید وضاحت آج دوبارہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور نمبر دو، یہ تقوی اختیار کرنے کا تقاضا نصارہ سے بھی ہے، خوف خدا اختیار کرو، حق تمہارے سامنے آ گیا، آخری پیغمبر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو ایمان والوں سے بھی، مسلمانوں سے بھی مخاطبت ہے اور نصارہ سے بھی مخاطبت ہے، اور دونوں سے تقوی کا تقاضا آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا تقوی کے موضوع پر پہلے بھی ہم کلام کرتے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ تغابن کا ہم نے مطالعہ کیا تھا دوسرے حصے میں اس سیریز میں، اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں ذکر آیا تھا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، پس اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تمہاری استطاعت ہو۔ تو اس مطالبات قرآن سیریز میں دوسرے حصے میں سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں تقوی کی خاصی وضاحت آئی تھی۔ البتہ بھی چھٹا حصہ ہے، کافی عرصہ بیت گیا ہے، تو آئیے تقوی کی تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں۔ بہت اہم اصطلاح ہمارے دین کی زندگی بھر کا مطالبہ اور تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تقوی کا لغوی مفہوم ہے بچنا، لغوی مفہوم ٹو ایبسٹین فرام سم تھنگ، کسی شے سے اپنے آپ کو بچانا، کسی معاملے سے اپنے آپ کو روکنا، بچانا۔ اصطلاحی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا ناراضگی سے بچنا۔ تقوی کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کا خوف رکھنا، یہ بات بھی درست ہے۔ خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کا۔ اور بچنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی پکڑ، اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب کن کے لیے؟ جو اس کی معصیت میں اور نافرمانی میں مبتلا ہوں۔ تو تقوی کا یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کا خوف رکھو، اللہ سے ڈرو، اور تقوی کا یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ تو لغوی طور پر اس کا مفہوم ہے بچنا، البتہ اصطلاحی طور پر اس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا ناراضگی سے بچنا۔ یہ تو ہوا تقوی کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم۔ چند اور وضاحتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت، یہ بات پہلے بھی ہم سمجھ چکے ہیں، پھر دہرا رہے ہیں، اور بہت قیمتی بات ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک، سوال اٹھا، مجلس میں علمی گفتگو بھی ہوتی تھی، ڈسکشن بھی ہوتا تھا، ڈیبیٹ بھی ہوتی تھی، ایک دوسرے کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا،
اور ایک دوسرے کے ساتھ نالج کی شیئرنگ ہوتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں سوال اٹھایا گیا ان کی طرف سے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے قاری ہیں صحابہ کرام میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جواب میں ایک سوال رکھا وضاحت کی خاطر کہ امیر المؤمنین یہ فرمائیے، اگر ایک پگ ڈنڈی ہو، تنگ راستہ ہو، اس کے دائیں اور بائیں طرف کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں کانٹے والی، اور تنگ راستے سے گزرنا ہو تو آپ کیسے گزریں گے؟ فرمایا کہ بھائی اپنے دامن کو سمیٹ کر بچ کر گزرنے کی کوشش کروں گا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسی بچ کر چلنے کا نام تقویٰ ہے۔ اب تھوڑی اور وضاحت کیا ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معصیت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والے بہت سارے کام ہیں، یہ سب کانٹے ہیں نا۔ نماز کو ترک کر دینا گناہ ہے، یہ کانٹا ہے۔ زکوٰۃ کو ترک کر دینا گناہ، یہ کانٹا ہے۔ سود خوری کا رویہ اختیار کرنا، یہ کانٹا ہے۔ جھوٹ بولنا، یہ ایک کانٹا ہے۔ غیبت کرنا، یہ کانٹا ہے۔ ظلم کرنا، یہ کانٹا ہے۔ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، یہ کانٹا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان نافرمانی کے کانٹوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور لوٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف چلے جانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ وضاحت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آئی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں۔ یہ تو تقویٰ کی ایک وضاحت کا معاملہ ہوا۔ اس کا ایک اور پہلو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب مبارک کی طرف اپنے مبارک ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، یہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سے ہم چھپ نہیں سکتے، اللہ سے ہم بچ نہیں سکتے، دنیا والوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کے ساتھ تو کچھ نہیں ایسا معاملہ کیا جا سکتا۔ جی، دنیا والوں سے چھپا جا سکتا ہے، بچا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نہیں چلے گا۔ دنیا کی عدالت سے بندہ بچ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت سے بچنا اور بھاگنا ممکن نہیں۔ اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ کس قدر بڑا مطالبہ ساری زندگی پر پھیلا ہوا ہے، یہ ہے تقویٰ جو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ ایک اور بات اس تعلق سے جو ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں سمجھی تھی، سورۃ الحجرات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا اس مطالبات قرآن سیریز کے تیسرے حصے میں، وہ آخری اور 5واں درس تھا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ذکر آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ گورے کو کالے پر، حجۃ الوداع کا خطبہ، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو اللہ کے ہاں رنگ، نسل، زبان، مال، دولت، کرسی، اقتدار کی بنیاد پر کسی کی ورث یا اہمیت نہیں۔ اللہ کے ہاں اگر ورث ہے، اللہ کے ہاں اگر کسی کی کوئی قدر ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آیت نمبر 28 کے تعلق سے مزید تشریح کے نکات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کے اعتبار سے آخری باقاعدہ نشست ہے اور سورہ حدید کی آیت نمبر 28 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ایمان والوں سے تقوی اختیار کرنے کا مطالبہ اور تقاضا آیا، تقوی کی تشریح آ گئی۔ تقوی دل میں ہوتا ہے اور اللہ کی عزت اس کے لیے جس میں تقوی موجود ہو۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 28 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اگلے الفاظ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اور فرمایا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ ایمان لاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ بات ہم پہلے دہرا چکے ہیں، بلکہ سمجھ چکے ہیں کہ ایمان والوں سے یہاں مراد مسلمان، ان سے بھی مطالبہ، اور عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے ان سے بھی تقاضا آ رہا ہے۔ البتہ پہلی بات مسلمانوں سے متعلق ہے۔ مسلمانوں سے حقیقی ایمان کا مطالبہ سورۃ النساء آیت نمبر 136 کا ہم پہلے اشارتاً یعنی حوالہ دے چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 سے بہت واضح ہے، جہاں الفاظ آتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہے نا عجیب بات؟ ہم نے سورہ صف کا مطالعہ کیا تھا چوتھے حصے میں، اور آیت نمبر
11 میں بلکہ آیت نمبر 10 اور 11 دونوں میں یہ تذکرہ آیا تھا، ایمان والوں کو کچھ پکارا جا رہا ہے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ وہاں سورہ صف میں بھی آیت نمبر 10 اور 11 میں ایمان والوں سے ایمان لانے کا مطالبہ تھا، وہاں بھی ذکر ہوا تھا اس آیت کریمہ کا، سورہ نساء آیت نمبر 136، جہاں فرمایا جا رہا ہے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حقیقی ایمان کا مطالبہ اقرار باللسان ضروری ہے، کافی نہیں، تصدیق بالقلب لازم ہے، دونوں ایمان ضروری ہیں۔ تو ایمان والوں محض ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، دل کی گہرائیوں سے ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ حقیقی ایمان کا مطالبہ سورہ حدید میں بھی آیت نمبر 7 کے ذیل میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ اگلا نقطہ ہے نیکی کے جذبے کے لیے رہبانیت کے برعکس متوازن رہنمائی یعنی اسوہ حسنہ کا بیان۔ رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لانے کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ ایک نقطہ تو ہوا محض زبان سے ماننا کافی نہیں، اقرار کافی نہیں، دل کی تصدیق ضروری۔ دوسری بات رسول اللہ علیہ السلام کو ماننا بھی لازم اور رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کرنا بھی لازم ہے۔ یہ بات ہم نے جانی تھی اسی مطالبات قرآن سیریز میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کے مطالعے کے ذیل میں، جب ہم نے پہلے حصے کا مطالعہ کیا جہاں جامع اسباق کا ذکر تھا، وہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 نیکی کی حقیقت کا ذکر آیا تھا، یاد آیا؟ تو نیکی کے لیے متوازن نمونہ کہاں سے آئے گا، متوازن رہنمائی کہاں سے آئے گی؟ اسوہ رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کا بھی حوالہ ہمارے مطالعے میں آیا تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ورنہ یاد ہے نا، نیکی کا جذبہ کبھی ایک طرف ایک انتہا پر نکل جاتا ہے، کبھی دوسری طرف دوسری انتہا پر نکل جاتا ہے۔ وہ جو 3 صحابہ کرام کا معاملہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کسی نے کہا ہمیشہ نماز ادا کروں گا رات کو نوافل، اور کسی نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا اور آپ نے متوازن بات بیان فرمائی، دیکھو میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں نفل روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے نکاح کر رکھے ہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس سے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے متوازن نمونہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لانے کے مطالبے میں آپ علیہ السلام کی اطاعت اور آپ علیہ السلام کی اتباع کا تقاضا بھی شامل، جس کو ہم نے لکھا کہ رہبانیت کی تو نفی ہو گئی، اب رہبانیت کے برعکس متوازن رہنمائی نیکی کے جذبے کے لیے وہ اسوہ حسنہ سے ملتی ہے۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، نصارہ سے یہاں پر کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، کہ رسول اکرم علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہو، مگر اب آخری پیغمبر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ جو ہم نے کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کے انداز میں مسلمانوں سے بھی خطاب ہے اور نصارہ سے بھی خطاب ہے۔ مسلمانوں کو حقیقی ایمان لانے کا تقاضا کیا جا رہا ہے، نصارہ کو آخری رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اگلے الفاظ اس آیت کریمہ میں یؤتکم کفلین من رحمتہ، جب تم اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام پر ایمان لے آؤ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تو کیا تمہیں ملے گا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ اپنی رحمت میں سے دوہرا اجر تمہیں عطا فرمائے گا، ڈبل ثواب عطا ہوگا۔ اب یہ مسلمانوں کے تعلق سے بھی سمجھیں گے اور نصارہ کے تعلق سے بھی۔ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ انفرادی سطح پر نیک عمل کرنے کا اجر و ثواب، ایمان والے ایمان لائیں اللہ پر، اللہ کے رسول علیہ السلام پر، اور اللہ کے رسول کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں، اجر پائیں گے۔ یہ ایک اجر ہوا، ایک ثواب ہوا۔ نمبر 2، دعوت و تبلیغ کی سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب۔ مسلمان نبی اکرم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرے تو دعوت دین کی سنت تو 23 برس کی سنت ہے، تبلیغ دین کی سنت تو 23 برس کی سنت ہے، اور اسی کام کے لیے امت کو کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ بات اس پوری مطالبات قرآن سیریز میں ہمارے سامنے آئی، اور سورہ حدید میں بھی ہم نے جانا کہ ختم نبوت کے بعد حضور علیہ السلام کی نیابت کرتے ہوئے، ان کی اتباع کرتے ہوئے دعوت کا کام ہو، تبلیغ کا کام ہو، غلبہ دین کی جد و جہد کا معاملہ ہو، عدل کے نظام کو قائم کرنے کی محنت ہو، یہ امت مسلمہ کے ذمے۔ اب امت نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں دعوت و تبلیغ کا کام کرے تو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو ایک ثواب خود عمل کرنے کا اور ایک دعوت کا، تبلیغ کا، دین کے غلبے کی جد و جہد پر عمل کرنے کا ثواب جو امت کو عطا ہوگا، یہ دوہرا ثواب ہو گیا۔ اچھا، نصارہ کے اعتبار سے بھی جان لیں، عیسائیوں کے لیے کیا ہے؟ گزشتہ رسولوں کو ماننے کا اجر و ثواب، وہ پچھلے رسولوں کو مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، ان کو ماننا لازم تھا، لیکن
آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اب ان کو دعوت دی جا رہی کہ آخری رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ چنانچہ وہ پچھلے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، ایک اجر، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا، اس کا اجر و ثواب ان کو عطا ہوگا، یہ دوہرا اجر ہوا۔ تو کتنے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن پاک کے، اور یہ دونوں امکانات موجود ہیں کہ پکے سچے ایمان والے بلکہ مسلمان، ان سے مطالبہ بھی ہو رہا ہے، تقاضا بھی ہو رہا ہے، اجر و ثواب دوہرا بتایا جا رہا ہے، اور عیسائیوں سے بھی مخاطبت ہو رہی ہے پچھلی آیت کے ربط کے اعتبار سے، اور ان کو بھی دوہرا ثواب اس کی بشارت عطا کی جا رہی ہے۔ آگے ارشاد ہوا اسی آیت نمبر 28 میں وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نور بنا دے گا جس کے ساتھ تم چلو گے۔ نور کا ذکر سورۃ الحدید میں پہلے بھی آیا، یاد ہے نا؟ الصراط کا تذکرہ، پل صراط کا ذکر پہلے بھی آیا، ہم سب کو یاد ہے۔ تو ایک نور تو وہاں چاہیے ہے، ایک نور ہدایت کا روشنی ہدایت کی دنیا میں بھی چاہیے ہوتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لاؤ اور ان کے نقش قدم پر چلو، تو پھر کیا ہوگا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نور بنا دے گا جس کے ساتھ تم چلو گے۔ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے باطنی بصیرت، دنیا میں ہمیں ظاہر کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی روشنی بھی چاہیے اور باہر روشنی بھی ہونی چاہیے، تو ٹیبل کرسی سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ حقیقت کو دیکھنے کے لیے باطن کی بصیرت چاہیے، وہ نور اور وہ روشنی وحی کی تعلیم سے ملتی ہے۔ تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے باطنی بصیرت کی ضرورت ہے، سنت کی پیروی کریں گے وہ باطنی بصیرت عطا ہوگی، صحیح راہ پر چلنا آسان ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، زندگی کے ہر معاملے میں سنت سے متوازن رہنمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جامع ترین اسوہ ہے، زندگی کے تمام گوشوں کے لیے وہاں سے رہنمائی ہمیں میسر آتی ہے، خواہ ایک شخص شوہر ہے، باپ ہے، دوست ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، معلم ہے، مربی ہے، مزکی ہے، سپہ سالار ہے، جج ہے، حکمراں ہے، کسی بھی پوزیشن پر ہے، اس کے لیے رہنمائی رسول اکرم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے۔ تو زندگی کے ہر معاملے میں سنت سے متوازن رہنمائی۔ اور اگلا نقطہ ہے انقلابی جد و جہد کے لیے رہنمائی بھی سنت سے۔ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ باتیں ہم نے سورہ صف میں بھی سمجھی، اس مطالبات قرآن سیریز کے چوتھے حصے میں سورہ صف کا ہم نے مطالعہ بھی کیا، اور اس کے ذیل میں تاریخ انسانی کے عظیم ترین انقلاب کا ذکر بھی آیا، اور وہ انقلابی جد و جہد کیسے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمائی، کس طرح اپنے دعوت پیش کی، اسی طرح دعوت توحید کی بنیاد پر دعوت جو پیش کی گئی قرآن پاک کے ذریعے، قبول کرنے والوں کو منظم فرمایا، ان کی تربیت فرمائی، صبر کے مراحل سے گزارا، اقدام کے مرحلے پر آئے اور باطل سے تصادم ہوا، اللہ کا دین غالب ہوا۔ انقلابی جد و جہد کے لیے رہنمائی بھی سنت رسول سے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نور عطا کر دے گا، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نبی علیہ السلام پر سچا ایمان رکھو، ان کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، باطن کی بصیرت بھی ملے گی، زندگی کے ہر معاملے میں متوازن رہنمائی بھی ملے گی، اور انقلابی جد و جہد کے لیے بھی سنت سے رہنمائی ملے گی۔ یہ تو ہوا دنیا کا معاملہ۔ ایک نقطہ آخرت کے اعتبار سے بھی ہے، البتہ تھوڑی اس میں وضاحت ہے، تو ایک وقفہ لیتے ناظرین کرام، اس کے بعد اس آیت کریمہ کی تکمیل کریں گے، اور اگلی آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 29 جو کہ آخری آیت ہے، اس کا مطالعہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک وقفہ لیتے اس کے بعد آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28 کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ذکر آیا کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تمہیں نور عطا فرمائے کہ جس کے ساتھ تم چلو گے۔ دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے باطن کی بصیرت کا عطا ہونا، زندگی کے ہر معاملے میں متوازن رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عطا ہونا، اور انقلابی جد و جہد کے لیے بھی رہنمائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عطا ہونا۔ یہ تو ہوا دنیا کا معاملہ۔ نور ادھر بھی ضروری ہے اور نور آخرت میں بھی ضروری ہے۔ اب اگلی بات ہے آخرت کے اعتبار سے، آئیے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے تذکرہ ہے کہ پل صراط پر سے گزرنے کے لیے درکار نور۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 12 میں بھی تذکرہ آیا تھا کہ اس دن ایمان والوں کو تو نور میسر آ جائے گا، منافقین کو میسر نہیں آئے گا۔ وہ نور ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ وہ نور عطا فرما دے، ورنہ وہاں تاریکی ہوگی، الصراط پر صراط پر تاریکی ہوگی۔ نور اسی کے پاس ہوگا جس سے دنیا میں نور ایمان کمایا اور نور عمل کمایا۔ یاد آیا
ان کے سامنے بھی نور ہوگا اور ان کی دائیں طرف بھی نور ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا، ان کے دائیں طرف. سامنے سے مراد نور ایمان ہے اور دائیں طرف سے مراد نیک اعمال کا نور. یاد آ گیا سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 بھی وضاحتیں آئی تھیں، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارک ہے یہ فرمایا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ اے عائشہ، 3 مواقع پر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. جب نامہ اعمال دیا جائے گا، جب اعمال تولے جائیں گے، اور جب الصراط یعنی پل صراط سے گزرنا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. آج دنیا میں مہلت ہے نور ایمان اور نور عمل کمانے کی. آج جو کما لے گا کل اس کے پاس نور ہوگا. منافقین چاہیں گے کہ ان کو نور ملے، ایمان والوں سے کہیں گے، کہہ دیا جائے گا جاؤ پیچھے جا کر تلاش کرو. یہ باتیں ہم پڑھ آئے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اس دن کی تاریکی سے ہمیں بچائے، اور آج مہلت ہے نور ایمان اور نور عمل کمانے کی. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طفیل ہمیں الصراط یعنی پل صراط سے گزار کر جنت الفردوس تک پہنچا دے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اگلے آخری الفاظ ہیں سورہ حدید کی آیت نمبر 28 سے وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا تذکرہ آ رہا ہے. خطاؤں کی معافی کا اعلان کس کے لیے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، نبی علیہ السلام پر ایمان لانا اور ان کی پیروی کرنا. محض دعوے پر نہیں، پیروی بھی تو کرو، اطاعت کی روش بھی تو اختیار کرو، نقش قدم پر بھی تو چلو. جو اللہ کو واقعتاً مانے، نبی علیہ السلام کو واقعتاً مانے اور اللہ تعالیٰ کی بھی مانے، گناہوں سے بچے، نبی علیہ السلام کی بھی مانے، ان کی پیروی کرے. اب ان کے لیے یغفر لکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بخش دے گا اللہ تمہیں. خطاؤں کی معافی کا اعلان ہے مسلمانوں کے لیے بھی اور بالخصوص ان عیسائیوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت پر ایمان لے آئیں. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. بڑی پیاری بات احادیث مبارکہ میں آتی ہے کہ اسلام قبول کرنا پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. آج کوئی یہودی ہے، آج کوئی نصرانی ہے، آج کوئی ہندو مت کا ماننے والا غیر مسلم ہے، کفر پر ہے، شرک پر ہے، آج توبہ کر لے، آج ایمان لے آئے، آج نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کو مان لے اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لے آئے. جیسے وہ اسلام میں داخل، سبحان اللہ، سارا معاف، سبحان اللہ، سارا بلیک وائٹ، سارا پچھلا معاف. تو اسلام قبول کرنا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا. اور جو مسلمان ہیں وہ سچی توبہ کر لیں. تو سورۃ الفرقان کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، یاد آیا؟ اسی مطالبات قرآن سیریز میں سورۃ الفرقان کا ہم نے مطالعہ کیا تھا. تیسرے حصے میں وہاں آیت نمبر 70 اور 71 میں توبہ کا تذکرہ آیا، اور وہاں پر یہ ذکر بھی آیا تھا کہ سچی پکی توبہ لے آؤ. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو، خطاؤں کو، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. تو ایمان والے سچی پکی توبہ لائیں. شرائط ہم سمجھ آئے سورہ فرقان کے درس میں بھی، اور مطالبات قرآن سیریز کے تیسرے ہی حصے میں سورہ تحریم کے درس میں بھی ہم سمجھ آئے توبہ کی شرائط. تو سچی پکی توبہ لاؤ، اللہ گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دے گا. اور کوئی کفر سے اسلام میں داخل ہو جائے، اس کا کفر سے اسلام میں داخل ہونا سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا بیان مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کو بھی دعوت دی جا رہی، بالخصوص نصارہ کو. فرمایا کہ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد سورۃ الحدید کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 29. ارشاد ہوا لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانے، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ وہ اختیار نہیں رکھتے کچھ بھی اللہ کے فضل پر. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ دیتا ہے اسے جسے وہ چاہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 29 کا ترجمہ ہوا. یہاں بھی ایک ترغیب اور تشویق اہل کتاب بالخصوص نصارہ کے تعلق سے آ رہی ہے. آئیے اس آیت کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلا نقطہ، اہل کتاب کو ان کے جرائم کی وجہ سے امت کے منصب سے معزول کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب عطا کیا گیا. یہ تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پچھلی امت بنی اسرائیل تھی،
ان کو معزول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت مسلمہ کے منصب پر فائز کیا گیا۔ یہ بات ہم پہلے بھی سمجھ آئے ہیں جب ہم نے مطالبات قرآن سیریز کے چوتھے حصے میں پہلے درس میں سورہ حج کی آخری آیات کا مطالعہ کیا تھا، وہاں بھی شہادت علی الناس کا تذکرہ آیا تھا، وہاں بھی یہ بات آئی تھی، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کا حوالہ وہاں بھی دیا گیا تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں ذکر آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ مسلمانوں ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ بنے۔ حضور نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اجتماعی جد و جہد سے۔ اب دین کی یہ گواہی حضور کے بحاف پر دینا ان کی ختم نبوت کے بعد، یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر۔ پہلے وہ امت مسلمہ تھے بنی اسرائیل، اہل کتاب میں یہود نصارہ دونوں شامل، ان کو معزول کر کے نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو تو منصب شہادت عطا کر دیا گیا۔ نہیں، منصب شہادت سے مراد شہادت کے فریضے کو ادا کرنا، تو وہ تو ہو گئے معزول، لیکن ان کو امید دلائی جا رہی ہے، اہل کتاب کو امید دلائی گئی ہے کہ مایوس مت ہو، تم آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی پیروی کے ذریعے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہو کر اللہ کا فضل حاصل کر سکتے ہو۔ یہ بتایا جا رہا ہے امت مسلمہ تو اب نبی مکرم علیہ السلام کی امت کو فائز کر دیا گیا منصب امامت پر، تمہارے لیے مایوسی نہیں، تم آج ایمان لے آؤ نبی مکرم علیہ السلام پر تو پچھلے گناہ معاف، آج تم ان کی پیروی کی روش اختیار کر لو تو جیسے امت محمدیہ کو فضائل عطا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کر سکتے ہو۔ تو مایوسی سے منع کیا جا رہا ہے، ترغیب دلائی جا رہی ہے، تشویق دلائی جا رہی ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ آؤ آگے بڑھو اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، یہ کر لو تو تم اللہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق بن سکتے ہو۔ آخری نقطہ اس تعلق سے ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اسی کے ہاتھ میں ہے۔ حسن نیت اور عمدہ کردار کے ذریعے اپنے آپ کو مستحق فضل ثابت کرو تو اللہ ضرور اپنے فضل سے نوازے گا۔ سبحان اللہ، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، فضل تو کل کا کل اللہ کے اختیار میں، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے وہ اللہ عطا فرمائے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ اللہ کے فضل میں تو کوئی کمی نہیں، تمہاری نیت ہے کہ نہیں؟ حسن نیت اگر ہو اور عمدہ کردار کی گواہی پیش کرو۔ ایمان والے مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے، محض دعویٰ کافی نہیں، مسلمان ہونے کا عمل کرنا ضروری، البتہ بالخصوص یہاں پر اہل کتاب کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ حسن نیت سے مراد کیا ہے؟ سچا ایمان لاؤ آخری پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم، کردار سے گواہی پیش کرو، ان پر ایمان لا کر ان کی اطاعت کی روش اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق ثابت بننے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے نوازے گا۔ یہ اہل کتاب کو بھی ترغیب اور تشویق اس مقام پر دلا دی گئی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ مطالبات قرآن سیریز کا یہ بیان آج اس مقام پر آ کر مکمل ہوا، گو کہ اگلی ایک نشست باقی ہے جہاں اس پوری سیریز کا ایک خلاصہ ہم مضامین کے اعتبار سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ البتہ مطالبات قرآن سیریز کے یہ 6 کے 6 حصے اس مقام پر آ کر الحمدللہ مکمل ہوئے، اور آج جو ہم نے کلام کیا یہ مطالبات قرآن سیریز کا 6واں حصہ درس ہفتم کا حصہ دوم تھا، یعنی 6 حصے کا یہ جو آخری درس ہے 7واں درس، اس کو 2 حصوں میں ہم نے مکمل کیا، اور اہل ایمان اور اہل کتاب سے خطاب، یہ بات تفصیل کے ساتھ آج ہمارے سامنے آئی سورہ حدید کی آیات 28 اور 29 کی روشنی میں۔ یوں یہ جو سلسلہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شروع کیا آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے منتخب نصاب کے عنوان سے قرآن حکیم کے یہ جامع مقامات منتخب فرمائے اور اس کو ایک سیریز کی شکل دی، جس کو ہم نے نام دیا اور ٹائٹل دیا مطالبات قرآن سیریز۔ سورۃ العصر سے سلسلہ شروع ہوا اور سورۃ الحدید پر آ کر اس کی الحمدللہ تکمیل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اب ہمارے سامنے بات تو واضح ہو کر آ گئی، قرآن حکیم کیا ہم سے مطالبات رکھ رہا ہے، قرآن حکیم کا جامع تصور، بلکہ قرآن حکیم دین اسلام کا جو جامع تصور ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ آل انکلوسیو تصور ہمارے سامنے آیا، اور ہمیں اللہ کا بندہ بننا، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اللہ کی بندگی پر اپنے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہے۔ یہ موضوعات یعنی دینی ذمہ داریاں اس امت کے تعلق سے سورۃ الحدید میں کھل کر ہمارے سامنے آ گئیں۔ اکیلے نیک بننا کافی نہیں، امتی
کا کام یہ ہے کہ وہ دعوت دین، تبلیغ دین اور غلبہ دین، نفاذ دین کی جد و جہد کے لیے اپنے تن من دھن کو لگانے کی کوشش کرے۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسنون دعا ہے، وہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ جب کوئی کام مکمل ہوتا تو نبی اکرم علیہ السلام یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام شکر تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس کی نعمت و احسان کی طفیل نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہوا۔ اور جنت والوں کا ایک شکر کا ترانہ ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں آتا ہے کہ جنت والے جنت میں داخل ہوں گے، اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ تو شکر اس طرح ادا کریں گے اللہ کا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 43۔ تمام شکر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس سے یہاں تک کہ ہدایت ہمیں عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ یہ ساری محنت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی۔ ہمارے ہاں قرآن اکیڈمی کے ہمارے جن ساتھیوں نے محنت کی ہے اور دیگر اور ساتھیوں نے محنت کی ہے اس ساری سیریز کو پریزنٹ کرنے کے لیے، اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اللہ محنت قبول فرمائے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کے لیے اور جن بزرگوں سے ہم نے استفادہ کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور آئندہ بھی قرآن پاک سے جڑے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک نشست آئندہ آپ کے سامنے رکھیں گے، مطالبات قرآن سیریز کا ایک اوور ویو آپ کے سامنے آئے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔